تحقیق کی طرف نہ جانا اور پھر گمراہ ہو جانا یہ بندے کی اپنی کمزوری ہے. آپ اب دیکھیں میں مسلک اہل سنت کی طرف سے آپ کے سامنے جو ہے وہ موجود ہوں. تو آپ کو یہ بندہ پوچھے کہ گیروی کی حقیقت کیا ہے, بڑے آسان لفظوں کے اندر آپ سمجھیے گا. ہم گیروی کی محفل سجا کے جو کچھ بھی پڑھا جاتا ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس کا ثواب احسان کرتے ہیں, یہ گیروی شناخت ہے. اب اگر کوئی یہ کہے, آپ مجھے بتائیں گیروی یہ بھی ایک قسم کا گیروی کا بھی پروگرام ہے کیونکہ گیروی کی گفتگو ہو رہی ہے. آپ مجھے بتائیں پہلے کیا ہوا ہے؟ قرآن کی تلاوت ہوئی, پھر کیا ہے؟ نعت پڑھی گئی, پھر کیا ہوتا ہے یہ کھانا آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ ثواب پہنچانا, یہ کھانا کھلانا کہاں سے ثابت ہے؟ تو آپ کا کام ہے کہ اگر آپ واقعی مسلک اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کے بات سن کے جائیں, پھر سینہ تان کے کہیے گا یہ چیزیں رب کے قرآن سے بھی ثابت ہے, رسول اللہ کے فرمان سے بھی ثابت ہے. اس چیز کو پہلے سمجھیے گا. اب دیکھیں کیا کہا جاتا ہے, یہ جو کچھ بھی پڑھ کے ارسال کیا جاتا ہے, اب اس کی اصل کیا ہے؟ ارسال ثواب, دعا کرنا. اب ہم جو اپنے بزرگوں کے لیے دعا کرتے ہیں, قرآن کیا کہتا ہے؟ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اب قرآن کہتا ہے والذین جاءوا من بعدهم, وہ لوگ جو ان کے بعد آئے. اب وہ جو پہلے ہیں ان سے مراد کون ہے؟ ان سے مراد مہاجرین ہیں جو صحابہ, ان سے مراد کیا ہے؟ انصار ہیں. اب من بعدہم جو ان کے بعد آئے, مفسرین نے لکھا یہ بعد میں آنے والوں سے مراد قیامت تک کے مسلمان ہیں. اب قیامت تک کے جو مسلمان ہیں اب وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون ربنا اغفر لنا, وہ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں بھی معاف کر دے. ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, یا اللہ جو ہم سے پہلے ایمان لے کے آئے ہیں انہیں بھی معاف کر دیں. اب اتنے ترجمے کو اگر آپ سمجھ لیں, یا اللہ ہمیں بھی معاف کر دے, جو ہم سے پہلے ایمان لے کے آئے ہیں انہیں بھی معاف کر دے. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا, یا اللہ جو ایمان لے کے آئے ہیں ان کے بارے میں ہمارے دل کے اندر کینہ نہ رکھنا. کینہ سمجھتے ہیں نا, بغیر تحقیق کے کسی مسلمان کو اپنے دل کے اندر گھٹن محسوس کرنے لگ جانا. تو اب دوستان محتشم, پہلوں کے لیے کیا کی جاتی ہے؟ دعا کی جاتی ہے. مفتی معیار خان نیوی گجراتی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ سے پتہ یہ چلتا ہے صرف اپنے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے, بزرگوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. اور پھر دوسری بات آپ نے لکھی, آپ فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے والذین جاءوا, اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو بعد میں آئے ہیں وہ کہتے ہیں یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, پہلوں کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ جو صحابہ کرام, اہل بیت اطہار اور اولیاء کرام کے جو عرس ہوتے ہیں یہ بہت بڑی چیز ہے. کیوں؟ کیونکہ ان میں ان کے لیے دعا کی جاتی ہے. اور یقین جانیے ہم تو بڑے سیکنڈوں اور منٹوں کے اندر بہت ساری نیکیاں اکٹھی کرتے ہیں, یہ نبی پاک کا فرمان ہے اور اس کو اپنی دعا کے اندر شامل کریں. میرے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب میرا امتی دعا کرتا ہے یا اللہ جتنے بھی ایمان کی حالت کے گئے ہیں, نہیں دعا کی جاتی یا اللہ جتنے بھی ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں سب کو معاف کر دے. یہ حضور کا فرمان سنو, سبحان اللہ کہو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے ملتا کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں جو یہ کہے کہ جتنے بھی ایمان کی حالت میں گئے ہیں سے اللہ سب کو معاف فرما دے. حضور نے فرمایا جتنے بھی ایمان کی حالت میں گزر چکے ہوتے ہیں نا, اللہ ہر فرد کے بدلے دعا کرنے والے کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. آپ مجھے بتائیں کروڑوں اربوں کی تعداد کے اندر گئے ہیں, میں نے صرف اتنا جملہ سا کہا ہے, یہ اتنے سے جملے کے اندر کتنی نیکیاں اکٹھی ہو گئی. یہ تو احادیث سے ثابت. ایک اور بات, یہ جو اس لیے آپ کو یہ روایت آپ کو سنانے لگا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یار ہمارا جو عقیدہ ہے یہ وہ نہیں کہ جو صرف 50 سال پہلے کسی نے بنا لیا ہو. اب کیا کیا جاتا ہے؟ قرآن پڑھا جاتا ہے ختم پاک کے اندر. اب سنیے گا ذرا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے گئے نا تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں ٹھیک 3 دن بعد
میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر کچھ روٹیاں بھی لے کے آیا، کچھ کھجوریں بھی میں لے کے آیا، اور کہتے ہیں کچھ میں دودھ لے کے آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو سامنے رکھ کے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت فرمائی۔ حضور علیہ السلام نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت فرمائی، پھر نبی پاک علیہ السلام نے 4 کلوں کی تلاوت فرمائی، پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود شریف پڑھا۔ اب حضور علیہ السلام نے کیا کہا؟ اب اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ عقیدے کی بات ہے تو سب کہنا سبحان اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر اب اس کھانے کو لوگوں کے اندر تقسیم فرما دو ہے۔ تو اب مجھے بتائیں یہ 11ویں کی محفل سجا کے کیا کیا جاتا ہے؟ یہ آپ کیا کر رکھے ہیں؟ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، کبھی آپ ان لوگوں سے بھی پوچھیں جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مقام کیا ہے، وہ بھی ان کو اپنا بڑا تسلیم کرتے ہیں۔ آپ خود اپنے مکتوبات کے اندر لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب کیا دیکھا، ایک چبوترا ہے۔ بڑی توجہ سے یہ بات سننا، مسلک دیوبند کے لوگ بھی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی عزت کرتے ہیں، ان کو بڑا سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا ایک چبوترا ہے، اس کے اندر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی موجود ہیں، خواجہ نقشبند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی موجود ہیں اور مراقبہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں اولیاء کرام موجود تھے، تو میں نے ایک سے پوچھا یہ کیا وجہ ہے کہ یہ کیفیت بنی ہوئی ہے؟ تو کہتے ہیں وہ مجھے کہنے لگے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آ رہے ہیں، ہم ان کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں اتنے کے اندر حضرت علی المرتضیٰ محدث دہلوی کہتے ہیں اتنے کے اندر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں، ان کے ہاتھ کے اندر حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہاتھ ہوتا ہے۔ اب کہتے ہیں سامنے سے ایک بہت ہی عالی شان وہ حجرے کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ، یہ کون علی؟ میرے نبی پاک نے فرمایا حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ یہ وہ علی ہے کہ جہاں علی ہوتے ہیں وہاں ہی حق ہوا کرتا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ بھی موجود ہیں، حضرت اویس کرنی بھی موجود ہیں، حضرت جنید بغدادی، اولیاء کرام موجود ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے یہ پوچھا یہ محفل کس چیز کی محفل ہے؟ انہوں نے کہا ہم سب ہی 11ویں شریف کی محفل کے اندر تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اور آخری بات میری گفتگو مکمل۔ اب دوستان محتشم، کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں آپ کی محفلوں کے اندر یہ پڑھا ہے یا روز یہ شرک ہے۔ سامنے کھانا ہوتا ہے، آپ پڑھتے ہو جی یہ حضور غوث اعظم کے نام کی نیاز ہے۔ کچھ لوگوں نے تو اللہ معافی عطا فرمائے نہ ان کو شرم آئی بولتے ہوئے لکھتے ہوئے، وہ کہتے ہیں جس طرح شراب اور خنزیر حرام ہے نا اسی طرح وہ کھانا حرام ہو جائے۔ اب مجھے اپنی ایمان سے بتائیے گا اگر اسی بات کو مان لیا جائے پھر کوئی چیز بچتی نہیں۔ آپ قربانی کے جانور لیتے ہیں، کیا کہا جاتا ہے یہ جانور جو ہے نا یہ خلیل صاحب کا ہے، یہ جانور جو ہے یہ رشید صاحب کا ہے۔ اب رشید کا نام لیا گیا ہے کہ نہیں؟ تو کیا وہ جانور حرام ہو جاتا ہے؟ اب اسی طرح یہ آپ کھانا کھا رہے ہیں، کیا کہا جائے گا کہ علامہ ساجد صاحب جو ہیں ان کے بیٹے کا عقیقہ ہے، آپ سارے یہ ان کے عقیقے کا کھانا ہے۔ اب غیر اللہ کا نام آیا کہ نہیں آیا؟ کیا یہ حرام ہے؟ اسی چیز کو ذرا سمجھیے آپ۔ یہ مساجد ہیں، کون سی مسجد ہے جی؟ جامعہ مسجد عائشہ۔ کون سی مسجد ہے جی؟ جامعہ مسجد ابو بکر۔ کون سی مسجد ہے؟ جامعہ مسجد عمر۔ آپ مجھے بتائیں یہ تمام غیر اللہ ہے کہ نہیں؟ تو کیا فتویٰ آپ دیں گے؟ اس لیے دوستان محتشم یاد رکھیں، یہی میں کہہ رہا ہوں سب سے پہلے بنیاد کو جانیں کہ یار ہمارا جو عقیدہ ہے اس کی بنیاد کیا ہے۔ بھائی ہم کہتے ہیں شرک اس وقت ہوتا ہے کہ جب ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ تو آپ کو بھی پتا ہے جو بھی یار جانور ذبح کرتا ہے وہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو وہ چھری کو چلاتا ہے، تو پھر کہاں سے یہ شرک ہو؟ اور آخری بات میں اس لیے کرنے لگا ہوں صرف آپ کے لیے کہ تاکہ ایک بندے کی اصلاح ہوگی تو عقیدہ خراب نہیں ہو پائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت یا وہ صاحب کہتے ہیں تو غیر اللہ سے مدد مانگنا تو یہ شرک ہے۔ یہ بنیادی بات آپ یاد رکھ لیں، ساری زندگی آپ کے کام آئے گی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، رب کی عطا کے بغیر نہ کوئی نبی کچھ دے سکتا ہے نہ کوئی ولی کچھ دے سکتا ہے۔
عقیدہ ہے. رب کی عطا کے بغیر نہ کوئی نبی دے سکتا ہے نہ کوئی ولی دے سکتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ جو دیتے ہیں یہ رب کی عطا سے دیتے ہیں. تو جب مان لیا کہ رب کی عطا سے دیتے ہیں تو یہ عقیدہ تو قرآن و حدیث کی منشا کے مطابق ہے. آپ مجھے بتائیں, مجھے بلایا گیا, کیا کہا گیا ہے؟ مولانا. تو قرآن مجید کے اندر نہیں آیا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. کیا فتویٰ آپ لگائیں گے؟ مجھے انہوں نے کہا جی حافظ بھی ہیں, تو قرآن مجید کے اندر نہیں آیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. کہا کیا آپ یہاں پہ کلام کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے خود نہیں فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اللہ بھی کافی ہے, آگے مومنین کا بھی ذکر کیا. آپ کیا کہیں گے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. اللہ کہتا ہے میں بھی مددگار ہوں, ایمان والے بھی مددگار ہیں, میرا رسول بھی مددگار. آپ یہاں پہ کیا کہیں گے؟ ایک آیت نہیں 20 آیتیں پڑھی جا سکتی ہیں. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے اپنا ذکر بھی کیا, اللہ نے جبریل کا ذکر بھی کیا, اللہ نے مومنین کا ذکر بھی کیا. اب کیا کہیں گے؟ اب یہ حدیث آپ کو سنا لگوں, ریفرنس بھی یاد رکھیں, امام طبرانی نے نقل کی. کہتے ہیں اگر کسی کی کوئی چیز گم جائے, حضرت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں, کوئی چیز گم جائے نا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر اس کی تمنا ہو کہ مجھے مل جائے تو وہ یہ کہے اے خدا کے بندے میری مدد کر. کیا کہے؟ اے خدا کے بندے. یہ بندہ کون ہوتا ہے؟ یہ غیر اللہ ہی ہوتا ہے نا. آپ مجھے بتائیں, حضور تو شرک کو مٹانے کے لیے آئے, کر سکتے ہیں یہاں پہ کلام؟ اب حضور نے آگے کیا کہا؟ میرے نبی پاک نے فرمایا کچھ اللہ کے بندے ہیں جو نظر نہیں آتے لیکن مدد کرتے. ایک نہیں, بہت ساری دلیلیں دی جا سکتی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے, پتہ ہے جب آپ کا پیر دکھ گیا تو کسی نے کیا کہا؟ جس سے سب سے زیادہ پیارا نا ان کا نام لے. تو انہوں نے کیا کہا؟ یا محمد یا محمد. اب یاد لگایا کہ نہیں لگایا؟ اس لیے دوستان محتشم سب سے پہلے آپ پڑھیں کہ ہمارے علماء نے لکھا کیا ہے, بنیادی باتیں کیا ہے, تاکہ عقیدہ وہی رہے جو ہمارے بڑوں کا عقیدہ تھا. کیونکہ یاد رکھیں اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے, یہاں پہ قبلہ موجود ہے, سجدے کا کوئی وزن نہیں. اگر عقیدہ اعلیٰ حضرت نے اسی کی تو جنگ لڑی ہے. اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو یقین کریں یہ کعبے کے چکر جو ہے نا, یہ چکر یہ ضائع ہے. اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے, زکوٰۃ ٹیکس ہے. میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے, آپ فرمایا کرتے تھے اگر عقیدے میں کمی رہ گئی تو بڑی بربادی ہے, اگر عمل میں کمی رہ گئی تو امید رکھنا کہ حضور ہیں. اللہ تعالیٰ آنا قبول فرمائے, محفل کا سجانا قبول فرمائے.